اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، جو سسٹم ہے وہ عمران خان پہ کھڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس ملک میں آپ نے جو کچھ بھی کیا، لیکن چاہے ان کو کدو کا وہ دیا یا بینگن کا نشان دیا، آپ نے لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ، یہ ہوتی ہے عوام کی کمٹمنٹ ود اے لیڈر، ود اے نظریہ. اس لیے اگر تو ہم نے اس ملک کو آگے چلانا ہے، ہمارے بڑے چیلنجز ہیں. یہ اپوزیشن پارٹیز، ٹریجری کی جو پارٹیز ہیں سر، ان میں کوئی نہ تو ایک ان کا ایجنڈا ہے، نہ ان کا کوئی مینیفیسٹو ملتا ہے. یہ جو ہے تو اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا، یہ والی صورتحال ہے. تو اس قسم کی صورتحال میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس نے کہ IMF کے ساتھ اور جن حالات میں ہم لے آئے ہیں ملک کو، آیا ہم اس کو آگے لے جا سکیں گے؟ آیا پرائیویٹائزیشن کا جو میکنزم ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے؟ آیا جو انرجی سیکٹر کا جو پرابلم ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے؟ ہمارے جو قرضوں کی تعداد ہے اس کی وجہ سے دیکھیں چیئرمین صاحب، every penny that you borrow, you have come to a stage where every penny you borrow, your sovereignty is getting compromised by a dollar, 100-fold. We cannot afford to have sovereignty. ہم نے اپنی اسی وجہ سے ہم اپنے مفادات میں فیصلے نہیں کر سکتے. I feel very وہ کہتے ہیں all my sympathies that a foreign minister of this country, what has he to negotiate with? کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم ہمیشہ جو ہے تو وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہماری شاہ خرچیاں دیکھیں لیجنڈری ہیں. ہمارے کوئی رول آف لا نہیں ہے، پراپرٹی رائٹس نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیسے کون انویسٹ کرے گا اس ملک میں؟ سر ڈیموکریسی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ڈیموکریسی، یہ تین چیزیں جو کہ ایک ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں. ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے، ہم نے ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جس میں کہ یا تو ہم کہیں کہ جی عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آپ کی حکومت پارٹی کہتی ہے، آپ کی پارٹی کہتی رہی ہے پچھلے بھٹو صاحب کے زمانے سے، لیکن اس کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے کہ اس ملک کے جو فیصلے ہیں وہ ہم کر سکیں اور سب کو مل کے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ کر سکتا ہے یا ایک پارٹی کر سکتی ہے، لیکن سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی جو لیڈر ہو وہ کمانڈ کرتا ہو پوری پاپولیشن آف پاکستان کو، رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہو اور ایک لیجیٹیمیسی وہ دے سکتا ہو. عمران خان از دا سولوشن سر فار آل دا پرابلمز دیٹ وی ہیو. اینڈ obviously اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس پورا ملک ایک شخص پہ کے محتاج ہو گیا ہے. نہیں سر، وہ اس وجہ سے کہ ایک شخص ہے جو کہ پاکستان کے عوام اس کو چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس کو لانا چاہتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ، جب تک کہ یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، قیدی نمبر 804، یہ جیل میں ہوگا، پولیٹیکل لیڈرشپ جیل میں ہوگی، اس طرح کی جو ایک وہ پرسیکیوشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے. دیکھیں سر، یہ صرف آج ہم ہیں، کل یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے. آپ کی بھی وہ ہیں گھر میں خواتین ہیں جس طرح کے ہمارے ہیں. جو کچھ ہوا ہم نہیں چاہتے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو. آپ جو ہے وہ کیا ہے، فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگوار نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. یہ صورتحال ہے کہ ہم نے اس ہاؤس میں اس کے سر تقدس کو ریسٹور کرنا ہے. آئی ایم اباؤٹ ٹو فنش. اس ہاؤس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے، کیونکہ ایسے ایسے بل یہاں سے پاس ہوئے، ایسے ایسے ریزولوشنز یہاں سے پاس ہوئے کہ نہ تو وہ کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے ایک پروپرائٹری، اور نہ وہ اس پہ اترتے تھے پورے، نہ کورم پہ نہ کچھ پہ. 12 بندوں پہ یہاں پہ ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں. سر یہ چیز جو ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، اس ہاؤس کی عزت ہو، تو پھر ہم نے اس کے لیے کام بھی کرنا ہے. ہم نے ہر چیز کو اس کو روکنا ہے جو کہ اس کے تقدس کو، اس کی جو ساکھ ہے اس کو
نقصان پہنچاتی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہوگا. اور آخر میں میری یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ دیکھیں لیٹ سینٹی پریویل. دس دا وے تھنگز آر. میں کیا کہ مطلب ہے، میں تو کچھ ہوئی نہیں، میں آپ کو یہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر یہ نظام نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جب تک آپ قانون اور آئین کے تحت نہیں چلیں گے یہ معاشرہ نہیں کہلا سکتا. ہم نے پورا کوشش کرنی ہے کہ اس ملک میں ہم یہ جو فارم 45 47 ہے اس کو ریسٹور کیا جائے، ان کے ٹریبونلز کا ایکسلریٹ کیا جائے، ٹاپ لیول پہ اس کی وہ کی جائے، تحقیقات کی جائے، اور جو ایکچوئل مینڈیٹ ہے لوگوں کا ان کو مل جائے. یہ پہلا سٹیپ ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، میرے جو اپوزیشن یا ٹریجری کے جو دوست ہیں یہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک امن کا گہوارہ ہو، ترقی کرے، یہاں کے لوگوں کا مستقبل روشن ہو. ینگ جنریشن ہے ہماری، 60-65% ہمارے سٹیک ہولڈر ہے. جب یہ انہوں نے یہ الیکشنز کا یہ رزلٹ جس طرح کے مینیپولیٹ ہوا وہ دیکھا تو ان کو کیا ملا کہ جی ڈیموکریٹک طریقے سے آپ کو چیزیں نہیں ملتی، آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتا. سر ایسے ان کو نا امیدی نہ دیں. ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی خدمت کی اس کمیٹی نے کہ الیکشن ایکٹ 2017 دیا. Now may I remind of my honorable colleague and leader of the opposition کہ سیکشن 215 کون لایا تھا؟ پلیز ریفلیکٹ. یہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھیوں نے یہ سیکشن پرپوز کیا، میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا، اور یہ موروثی سیاست کے خلاف تھا کہ موروثی سیاست کو اگر ختم کرنا ہے تو پارٹی کے اندر انٹرا الیکشن ہونے پڑیں گے. بسم اللہ. میں نے کہا آئیں جی، میں تو میجورٹی نے اس کو ہم نے انڈورس کیا، بہت اچھی ہے تجویز، اس کو دیا. اپنا ہی کیا ہوا، اب ہم کیا کریں؟ اپنا ہی انٹروڈیوس کیا ہوا آپ کی بہترین کنٹریبیوشن ان الیکشن ایٹ 2017 بائی دی انکلوژن آف سیکشن 215 جس میں انٹرا پارٹی الیکشن اگر ہم نہ کروائیں گے تو کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ اور پارٹی نشان تو پھر نہیں ملے گا نا. آپ نے لکھوایا تھا 215 سیکشن، اور آپ اپنے I'm sure ان کی میموری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی، پر اگر آپ اس کے عمل نہیں کریں گے قانون پہ تو پھر آپ اس کے گلا کریں گے ٹریڈی بینچز پہ اور کسی اور پہ، تو میرا جائز نہیں ہے. وہ آپ کا اپنا قصور تھا. یو لاس دی سمبل بیکاز اٹ واز ٹو ایروگنٹ اپروچ، اور آپ نے لا کو فلاؤٹ کیا اینڈ ڈڈ ناٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مور. یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، بٹ آئی تھنک الیکشن کمیشن ڈسچارج ہز ڈیوٹی ایز پر دا لا. He acted upon under section 215 and did not give the party symbol. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بلیم نہ کریں. دیکھیں ہماری بدقسمی یہ ہے، اب انہوں نے باتیں کی کہ جی کیسے سفر کر رہے ہیں.